اب یہ بتاؤں کہ یہ جو شیطانی طاقتیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، یہ ہے کیا، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ نظریہ اس شیطانی طاقتوں کو جب وہ راضی کرتے ہیں، جس طرح سے وہ راضی ہوں، وہ ہمیشہ برائی سے ہی راضی ہوتی ہیں شیطانی طاقتیں. ان کو مردے جو ہندوؤں میں یہ معاملہ ہوتا ہے اکثر، مردوں کی جو جیسے روح ہے نا، جب مسلمانوں کو تدفین کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی روح اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ رہتی ہے. کیوں کہ یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہ آپ فرما دیجئے یہ تو میرے رب کا حکم ہے، یہ امر ربی ہے، یہ امر ربی ہے. اس لیے جو مسلمانوں کا ہمزاد ہوتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو جناتی ہوتے ہیں نا، جو کفار کے ہوتے ہیں، جب ان کے مردے جلائے جاتے ہیں یا بہائے جاتے ہیں یا کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے جو جب جلاتے ہیں نا تو جلانے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہمزاد ہیں وہ آتشی غسل کر لیتے ہیں، آتشی غسل کر کے اور مضبوط ہو کے وہ اور شیطانیت لے کر پھر دنیا میں شیطانیت پھیلانے لگتے ہیں. جو آبی ہمزاد ہوتے ہیں وہ سمندر میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو خاکی ہوتے ہیں وہ خاک میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے کفار کو پانی میں یا آگ میں تو نہیں کرتے، کچھ کو مٹی میں بھی دفن کرتے ہیں، اور کچھ بخورات پر ہوتے ہیں. 4 اقسام ہے ہمزاد کی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ شیطانی ہمزاد کی بات ہے. تو یہ شیطانی جو طاقتیں ہیں یہ جب اس طرح سے بھٹکنے لگتی ہیں تو جو شیطانی اعمال کرنے والے ہیں وہ ان کو بہت ہی جو کفریہ کلمات ہیں، روحوں کو اپنا معبود بنا لینا، اس طرح سے کر کے اسلام سے فارغ ہونے کے بعد ان طاقتوں پر قبضہ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جب تک راضی نہیں ہوں گے وہ قابو میں نہیں آئیں گے، اور وہ راضی شیطانیت سے ہی ہوں گے. اب جب وہ راضی ہو کر ان کے قابو میں آئے تو اب وہ ایسے ان کے ساتھ شرائط رکھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر اچھا صرف شیطانی طاقتوں سے ہی ان پر جو قابو پاتے ہیں وہ ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، ان سے شیطانی کام لے رہے ہوتے ہیں. اور بعض جنات جو سرکش جنات ہیں اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، مختلف اعمال ایسے بھی ہیں اللہ والوں کے پاس آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ان کے پاس رحمانی طاقتیں ہیں. تو جب رحمانی طاقتیں اللہ کی دی ہوئی جو عطائیں ہیں وہ جب غالب آتی ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور باطل کو مٹنا ہے. اب کسی پر ایسا ہے کہ ہمزاد کسی پر مسلط کسی جادوگر نے کر دیا ہے، کسی شیطان نے کر دیا ہے، کسی عمل کے ذریعے کسی پر شیطان مسلط ہو گیا ہے یا کسی پر مسلط کر دیا گیا ہے، دونوں صورتوں میں، یا کسی جگہ پر وہ بھٹک رہا تھا، کسی انسان پر وہ حاوی ہو گیا، تو اس کا علاج کیا کیا جائے اور شیطان کی شیطانیت سے بچا کیسے جائے، ہمزاد کے وسواس سے بچا کیسے جائے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کیسے کریں اور اس پر ہم غالب کیسے آئیں گے، اور اس کی طاقتوں سے اللہ عز و جل ہمیں اس سے زیادہ طاقتیں کہاں سے عطا فرمائے گا؟ قرآن سے عطا فرمائے گا. قرآن کی سورہ مبارکہ ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پوری سورت آپ اس پر ریاضت کر لیجئے، آپ دیکھیں ہر طرح کا وسوسہ، ہر طرح کے برائی،
ہر طرح کا جادو، ہر طرح کا ہمزاد، ہر طرح کی دیو پری کچھ غالب نہیں آ سکتے جو سورہ ناس پر ریاضت کرنے والا ہے۔ سورہ ناس کا تو ایک عمل ایسا بھی ہے کہ اگر سورہ ناس کا عامل صرف قل اعوذ برب الناس کہے والناس 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 جان لے لے گا، لیکن علماء بزرگان دین اس عمل سے منع فرماتے ہیں کہ کسی کی جان نہ لی جائے۔ سورہ ناس کا عمل بہت ہی پاورفل ہے، دنیا کا ہر جادو اس سے کٹتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ وسواس جو خناس وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جتنے بھی وساوس ہیں، جتنے بھی خناس ہیں، جتنے بھی جادو ہیں، جتنے بھی پھونکنے والے اعمال ہیں، تمام کے لیے، تمام جنات کے لیے اور نظر کے لیے بہترین ہے، ظالموں کے ظلم کے لیے بہترین ہے۔ جیسا بھی ظالم ہو، ظالم جن ہو، انسان ہو، خناس ہو، ہمزاد ہو، کوئی بھی ہو، ہر ظلم کو کاٹنے والی سورت سورہ ناس ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر جب سحر کا معاملہ ظاہری طور پر ہوا تھا تو جب یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، سورہ فلق اور ناس، تو سورہ ناس پر آپ ریاضت کر لیں، آپ دیکھیں سورہ ناس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لینی چاہیے عام حالتوں میں، اس کے وار سے بچنے کے لیے۔ اور اگر کوئی سورہ ناس کو 1.25 مرتبہ کر لے، وہ گویا کہ روحانیت کی دنیا میں امر ہو جائے گا۔ کسی طرح کا جادو، جیسا جادو کاٹنا چاہے اس کا کام ہے۔ اچھا، والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ صرف آپ جب اس کا چلہ کر چکے ہوں گے چند مرتبہ پڑھیں گے، جس جادو کی نیت کریں گے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ کٹ جائے گا۔ کسی کے جسم میں جادو کے اثرات، اب جادو تو کاٹ دیا، جسم میں جادو کے اثرات رہ گئے، اب کیا کریں گے؟ اب اس جادو کے اثر کو کاٹنے کے لیے بھی سورہ ناس کا عمل بہت بہترین۔ سورہ ناس آپ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر 41 دن پلا دیں، جسم کے بال کے ذرے میں بھی جادو کا اثر نہیں بچتا۔ جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہو آپ وہاں پر بیٹھ کر پڑھ لیں، لبان لے لیں، لبان پر آپ دم کر دیں، 313 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، جہاں دھونی دیں گے وہاں سے جنات، شریر جنات، ہمزاد اور جتنی بھی غیر مرئی مخلوق جو شریر ہے وہ اللہ کے حکم سے ایسے بھاگے گی کہ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جب اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہونے والے، نہ ہی گمراہ چیز ہم پر غالب ہونے والی ہے، نہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ شیطان کے چیلے ہمارے کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ یہ شیطانی طاقتیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن ہے، کہ یہ ہو تو یہ پڑھ لیا کرو، ایسے پڑھ لیا کرو، سورہ فلق اور ناس معوذتین، تو سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے ہمزاد سے، کیا ڈر ہے شیطان سے، اور کیا ڈر ہے دنیا کے ظالموں سے؟ کوئی ڈر نہیں، رب کا فضل رہے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ 1.25 کر لیں، نہیں کر سکتے آپ، ویسے ایک تسبیح تو روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے، حصار مکمل رہے گا، اور عاملین حضرات کو تو ایک تسبیح پڑھ ہی لینی چاہیے۔ کوئی ہمزاد غالب نہیں آ سکے گا، یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ
ایسا نہیں کر سکتے 3125 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے اور پورا کر لیجئے۔ اور جتنا پرہیز کریں گے، جیسے پرہیز کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو مطلب جتنا آپ اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہیں گے آپ کی روحانیت بڑھتی رہے گی، اور روحانیت ایسی بڑھے گی کہ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل کر لیجئے، اور میری طرف سے سب کو اجازت ہے، عام اجازت ہے، خاص اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے تو چاہیے ہوتا ہے نا کہ جس نے عمل دیا ہے اس کو اصحال کریں، اس کے والدین کو اصحال کریں، اس کے پیر و مرشد کو اصحال کریں، اس کے بزرگوں کو اصحال کریں، تو آپ اصحال کریں اور اجازت لیتے جائیں بزرگوں کا۔ جب آپ پر نظر ہوگی، ان کا فیض ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے ہمارے لیے، اور کوئی رجعت کا تو ڈر ہی نہیں کہ ہم کوئی کسی غلط مقصد کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور علاج معالجہ کرنے والے کے لیے تو یہ آب حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کی جانب چلیں گے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی ہماری مزدوری ہے کہ اللہ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم عطا کریں۔ ہم رب سے مانگیں گے، رب ضرور عطا کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کرے گا۔